السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیریز شروع ہے اقوال زریں کا انسائکلوپیڈیا، اور مختلف لوگوں کے مختلف جو پاپولر اشخاص ہیں ان کے اقوال ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ تواضع کی کثرت نفاق کی نشانی اور عداوت کا پیش خیمہ ہے۔ ترغیب دلانے کی نیت سے اعلانیہ صدقہ دینا خفیہ سے بہتر ہے۔ لوگوں کو جس طرح چاہے آزما دیکھ، سانپ بچھوؤں سے کم نہ پائے گا۔ جائز ضرورت سے زیادہ طلب بھی شکوہ ہے۔ جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا اسی قدر اس سے بے رغبت ہوا۔ امراء کی تعریف سے بچو کہ ظالم کی تعریف سے غضب الہی نازل ہوتا ہے۔ حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں وابستہ ہیں۔ تونگروں کے ساتھ عالموں اور زاہدوں کی دوستی ریاکاری کی دلیل ہے۔ عافیت کے 9 حصے الگ رہنے میں ہیں اور ایک حصہ ملنے میں۔ تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو مانتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ اپنا بوجھ خلق پر نہ ڈالو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ جس خوشبو کا تجھے حق نہیں اس سے ناک بند کر لے کہ خوشبو کی منافعت ہی سونگھنا ہے۔ مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت مرغوب ہیں: کلام تلاوت، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور راہ خدا میں بے دریغ خیرات کرنا۔ وہ عالم جس سے علم کا نفع نہ ہو، وہ مال جو راہ خدا میں صرف نہ ہو، وہ تلوار جس سے جنگ نہ ہو، وہ علم جس پر عمل نہ ہو، اور وہ مسجد جس میں نماز نہ ہو، یہ سب ضائع ہیں۔ حیرت ہے اس پر جو تقدیر کو برحق جانتا ہے پھر بھی جاننے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے پھر بھی مال جمع کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو سچ مانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جاننے کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر آتا ہے اور زبان کا روح پر۔ جنت کے اندر رونا عجیب ہے اور دنیا میں ہوتے ہوئے ہنسنا اس سے بھی عجیب ہے۔ امیر کے 1,00,000 روپے خرچ کرنے سے فقیر کا 1 روپیہ خرچ کرنا بہتر ہے۔ جو اپنا جوتا خود گانٹھ لیتا ہے، کپڑے خود دھو لیتا ہے، غلام کی عزت کرتا ہے، وہ تکبر سے عاری ہے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا عبدوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جو لوگوں کی برائی کے لیے وقت نکالتا ہے وہ بڑا گنہگار ہے۔ مسلمانوں کی ذلت اپنے دین سے غفلت میں ہے، نہ کہ مفلسی میں۔ جس نے لوگوں کا حق نہ جانا اس نے خدا کا حق نہ جانا۔ زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ اے انسان، خدا نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت اول اپنی تدبیروں اور پھر خلق خدا کی امداد سے عاجز آ کر خدا تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے، خدا تعالیٰ بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ بدگو 3 آدمیوں کو مجروح کرتا ہے: اول اپنے آپ کو، دوم جس کی برائی کرتا ہے، سوم جو اس کی برائی سنتا ہے۔ قضا پر رضا دنیا کی جنت ہے۔ بعض دفعہ جرم معاف کر دینا مجرم کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے۔ بہتر ہے کہ دنیا تجھ کو گنہگار جانے بنسبت اس کے کہ تو خدا تعالیٰ کے نزدیک ریاکار ہو۔ جو دل پاک ہو جائے وہ تلاوت قرآن پاک
اور سماعت قرآن سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ متقی کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کے لیے یہ سمجھے کہ وہ نجات یا جائز ہے، اور اپنے متعلق یہ سمجھے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ عمدہ لباس کی حرص بڑھے تو کفن، عمدہ مکان کی خواہش سر اٹھائے تو قبر کا گڑھا، اور عمدہ غذاؤں کی طلب زیادہ ہو تو کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننا یاد رکھنا چاہیے۔ ایسی بات مت کہو جو مخاطب کی سمجھ سے باہر ہو۔ حاجت مند غرباء کا تمہارے پاس آنا خدا کا انعام ہے۔ حق پر قائم رہنے والے مقدار میں کم ہوتے ہیں مگر قدر و منزل میں زیادہ۔ تو کتنا بھی مفلوق الحال ہو لیکن مغلوب الحال کبھی نہ ہو۔ عیال دار کے اعمال مجاہدین کے اعمال کے ساتھ آسمان پر جاتے ہیں۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کیا جانا ناشکری ہے۔ جس شخص کو سال بھر کوئی تکلیف یا رنج نہ پہنچے، بس وہ جان لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ ضائع ہے وہ عالم جس سے علم کی بات نہ پوچھیں، ضائع ہے وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے۔ اعمال عمل کا پھل ہے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے کو تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اسے کچھ کہہ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ ظالموں اور ان کے متعلقین سے معاملہ مت کر۔